اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین۔ سب تعریف ایک اللہ کی جو تمام جہانوں کا رب اور پالنے والا ہے۔ ایک شہر تھا، اس شہر کے گاؤں کے لوگ جو بھی اس شہر میں مسافر اندر ان ہوتا تھا یا آتا تھا تو وہ اسے پکڑ کر سجا کر دہل شہنائیوں کے ساتھ اپنے تخت پر بٹھا دیتے تھے، اس کو بادشاہ مقرر کر دیتے تھے۔ وہ اس شخص کو کہتے تھے کہ اے بادشاہ، 1 سال کا تمہارے پاس وقت ہے، اگر 1 سال میں آپ کو جو بھی کرنا ہے آپ کریں، کھائیں پئیں، عیاشی کریں، پارٹیاں کریں، جو کرنا ہے کرو، لیکن 1 سال کے بعد یہ پیچھے ایک بہت بڑا گھنا جنگل ہے جہاں پر مختلف جانور ہیں، حیوانات ہیں جو تمہیں چیر پھاڑ کر کھا جائیں گے، تہس نہس کر دیں گے۔ 1 سال کے بعد ہم تمہیں اس جنگل میں چھوڑیں گے۔ ان لوگوں کا یہ رسم تھا، یہ رواج تھا، یہ قانون تھا۔ یہی سلسلہ چلتا رہا، کافی سال گزر گئے، کافی لوگ آئے، کافی بادشاہ بنے، لیکن ایک دن ایسا بندہ آیا دوسرے شہر، دوسرے ملک، دوسرے گاؤں سے۔ جیسے وہ اندر ان ہوا اس شہر میں، ان لوگوں نے ان کو پکڑ لیا۔ وہ ایک دفعہ حیران پریشان ہو گیا، وہ کہا یہ بھئی کیا ہو گیا؟ تو وہ بڑے سجاوٹ کے ساتھ، وہ بڑے دولہے تجربے کے ساتھ اس کو پکڑ کے بادشاہت کے تخت پر بٹھا دیا۔ تو وہ ان کو کہنے لگے کہ آپ ہمارے 1 سال کے لیے بادشاہ ہیں۔ وہی ان کی رسم رواج تھی کہ 1 سال کے اندر جو بھی تمہیں کرنا ہے، جو بھی کچھ کھانا پینا ہے، اس کے بعد ہم تم کو اس گھنے جنگل میں چھوڑ کر آئیں گے۔ وہ بادشاہ ایک دفعہ حیران پریشان ہو گیا، وہ کہنے لگا یار یہ کون سا مسئلہ ہے؟ آپ نے مجھے ایک تو زور زبردستی بادشاہ بنایا ہے، اور دوسری بات آپ نے مجھے اس جنگل میں چھوڑنا ہے جہاں پر حیوان اور جانور رہتے ہیں جو مجھے کھا جائیں گے۔ تو بادشاہ بڑا پریشان ہوا کہ ابھی کیا کیا جائے۔ تو اس نے حکم دیا کہ اس گھنے جنگل میں صحیح طریقے سے کاٹ کر ایک اچھا سا محل بنایا جائے، وہاں پر فصل کی جائے، وہاں پر کھانے پینے کی چیزیں مہیا کی جائیں، وہاں پر پانی کی ٹنکیاں لگائی جائیں، اور جو بھی ایک انسان کو رہنے کے لیے جس چیز کی ضرورت ہو وہ ادھر اس محل میں ہونی چاہیے۔ تو بادشاہ سلامت نے بڑی شور زور سے وہ کام کروایا۔ ابھی وہ جو لوگ تھے ان کو بادشاہ کی تو بات بھی ماننی تھی، کیونکہ وہ 1 سال کے لیے بادشاہ تھا، اور بادشاہ کو اپنی جان کی پڑی ہوئی تھی کہ بھائی ابھی 1 سال جیسے گزرے گا یہ تو مجھے گھنے جنگل میں چھوڑ دیں گے۔ تو وہ بادشاہ بڑا سیانا تھا، چالاک تھا، اس نے سارا کام کاج کروا کر ادھر 1 سال جب گزر گیا، اس کا 1 سال کا پیریڈ ختم ہو گیا، تو اس نے کہا بھائی چلو مجھے چھوڑ کر آؤ۔ تو اس گاؤں، اس شہر کے لوگ کہنے لگے کہ بھائی ہم آپ کو نہیں چھوڑیں۔ وہ کہنے لگا کیوں؟ وہ کہہ رہا تھا کہ دیکھیں جی، آپ نے اتنی عیش عشرت کی زندگی گزارنے کے باوجود بھی آپ نے پچھلی زندگی کے بارے میں سوچا، یعنی کہ جنگل میں جانے کے بارے میں سوچا کہ وہاں پر سانپ ہیں، بچھو ہیں، شیر ہیں، وہ مجھے کھا جائیں گے۔ تو آپ نے ادھر ایک کام کروایا، اپنی تعمیر کروائی، اپنے محل کھڑے کروائے تاکہ ادھر آپ کو فیسلٹیز مل سکے۔
تو آپ جیسے لوگوں کی ہمیں بہت ضرورت ہے، سمجھدار لوگوں کی ہمیں بہت ضرورت ہے۔ ہمارے پاس جو بھی پہلے آتا رہا ہے وہ اپنی عیاشیوں میں اتنے مگن رہے کہ ان کو اپنی جنگل کی موت بھی یاد نہیں رہتی تھی، اسی لیے ہم ان کو وہاں پر چھوڑ کے آتے تھے تاکہ ان کو تذلیل اور ذلیل ہو کر موت ملے۔ تو ہمیں آپ جیسے بندوں کی ضرورت ہے، بادشاہ کی ضرورت ہے، آپ ہی ہمارے بادشاہ ہیں۔ تو اس سے ہمیں کیا سمجھ ملتی ہے، یہ آگے آپ لوگ سمجھ کر کمنٹس میں جواب ضرور دیں۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔